ابو سعید سے روایت ہے، ہم ابو سعید الخدری کے یہاں آئے اور جب ہم بیٹھے تھے تو ہم نے ان کے پلنگ کے نیچے حرکت سنی۔ جب ہم نے دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا۔ میں اسے مارنے کے لیے اچھلا، لیکن ابو سعید جو نماز میں مشغول تھے نے اشارہ کیا کہ مجھے بیٹھ جانا چاہیے، تو میں بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے نماز ختم کی تو انہوں نے گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے اسے دیکھا؟ جب میں نے ہاں کہا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک نوکر جو نئے شادی شدہ تھا اس میں رہتا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق پر گیا تھا اور وہ آدمی اللہ کے رسول سے آدھے دن بعد واپس جانے کی اجازت مانگتا اور اپنی بیوی کے پاس لوٹتا تھا۔ ایک دن جب اس نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اپنا ہتھیار ساتھ لے جاؤ کیونکہ قریظہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ آدمی اپنے ہتھیار ساتھ لے کر واپس آیا اور اپنی بیوی کو دونوں دروازوں کے بیچ کھڑا پایا۔ وہ غصے میں آ گیا اور اسے بھالا مارنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ اپنا بھالا ہٹاؤ اور گھر میں دیکھو کہ مجھے کیا چیز باہر آنے پر مجبور کیا۔ وہ اندر گیا اور بستر پر ایک بڑا سانپ پایا۔ اس نے بھالا اٹھایا اور سانپ کو مار دیا اور پھر گھر کے باہر نکل گیا اور اسے زمین میں گاڑ دیا، لیکن سانپ نے ہل کر اس پر حملہ کر دیا اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ پہلے کون مرا، سانپ یا وہ نوجوان۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس جا کر یہ واقعہ سنایا اور ان سے دعا کی درخواست کی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے دوست کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر انہوں نے کہا یہ گھر جنوں کے مقام ہیں، جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 بار اسے ڈراؤ۔ اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے مار دو کیونکہ وہ کافر ہے۔ پھر انہوں نے انہیں اپنے دوست کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مدینہ میں کچھ جن ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اسے 3 دن تک ڈراؤ اور اگر وہ پھر بھی نظر آئے تو اسے مار دو کیونکہ وہ صرف ایک شیطان ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سانپ کو 3 بار بتانا چاہیے کہ اگر وہ واپس آیا تو اس کے لیے مشکلیں ہوں گی، اور اگر اس تنبیہ کے بعد بھی وہ واپس آتا ہے تو اسے مار دیا جائے اور اسے اپنے اوپر الزام نہیں ڈالنا چاہیے۔